معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ احسار وظیفے میں آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانتے ہیں ایک سورہ مبارکہ کے بارے میں، اس کی فضیلت و برکت، اس کے پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ آخرکار اس کو جب ہم سنیں گے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے اور سننے سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ ہر ایک چیز کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم پڑھ سکتے ہیں تب تو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو پڑھنا۔ لیکن صرف پڑھنا جاننا یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہر انسان کے لیے۔ اگر کوئی انسان یہ جانتا ہو کہ اس کو پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر اس کی ساری خصوصیات، اس کی ساری خصلتیں یا اس کی ساری جو فائدے ہیں، بینیفٹس ہیں، اگر وہ نہیں پتہ ہوں تو انسان ان چیزوں میں ادھورا رہتا ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں، سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کی بہت فضیلت ہے۔ بزرگان دین نے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین پڑھنے اور سننے والے کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ ہر حروف کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب تو دیتا ہی ہے، لیکن سورہ یاسین ایک مرتبہ اگر کوئی مکمل طور پر تجویز اور تجوید کے متعلق اگر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ سورہ یاسین مکمل کرنے پر اس کو 10 کلام مجید مکمل کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی سوچیں آپ، 10 کلام مجید پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی بندہ لکھے یا سنے تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے سننے والے کو بھی 10 کلام مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اپنے مرحومین کے مطابق یا اپنے مرحومین جو جا چکے ہیں ان کے لیے پڑھیں، اور جو موت کے وقت سے جوجھ رہے ہیں، یعنی وہ موت کے وقت میں قریب ہیں، ان کے حالت نزا کا وقت ہے تو اس وقت میں پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے کی برکت سے ان کے پاس میں 10 فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، اور نازل فرمانے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرتے ہیں اور اس کے جنازے میں بھی شامل رہتے ہیں، اس کو غسل دینے میں بھی شامل رہتے ہیں۔ تو سوچیں ذرا کتنی پاورفل ہے یہ سورہ مبارکہ۔ اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا یا سنتا ہے تو کبھی بھی وہ محتاج نہیں رہتا۔ وہ جو دعا کرتا ہے جائز والی، اللہ تبارک و تعالی اس کی اس جائز تمنا کو پورا عطا فرماتا ہے، اور اس کے کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے، دکان و مکان میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتا ہے، رزق میں اللہ اس کے برکت عطا فرماتا ہے۔ کسی کی دکان میں گراہک نہیں آتے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گراہکوں میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، اس پریشانی سے نجات نہیں مل رہی ہے، تعویذات کو لیتے لیتے تھک گئے ہیں، ڈاکٹرز کو دکھاتے دکھاتے تھک گئے، تو سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنائیں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سننے کا معمول بنائیں۔ اگر آپ اپنے صبح کا آغاز سورہ مبارکہ یعنی سورہ یاسین سے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے پورے دن کو بہتر عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کریں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ آپ پر اپنا فضل کرم رحم عطا فرمائے گا۔ آپ کے گھر میں، دکان میں، مکان میں، رزق میں، کمائیوں میں، اولاد میں، کھیت میں، کھلیان میں، سب میں اللہ رحمتوں کے برکتوں کے نزول فرمائے گا۔ آپ کے پاس میں مال و دولت کی کمی نہیں رہے گی، آپ کے پاس میں پیسے میں برکت ہوگی، ہر طرف سے آپ کے لیے دولت کے انبار کھل جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا آپ کو کہ آپ کا گمان تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو سوچے ذرا کتنی پاورفل یہ سورہ مبارکہ ہے، کتنی برکتیں ہیں اس کی پڑھنے اور سننے کی۔ تو
तो जो बंदा पढ़े तो उसके लिए यूँ कहिए कि ये दुआ हाजात भी है। अगर आप सुबह का आगाज़ सुनने से करते हैं इसका, तो आपका पूरा दिन बेहतर जाएगा। जिस काम में भी हाथ लगाएंगे उस काम में खैर और बरकत होगी। अगर आप सोते वक्त में सुनते हैं या दिन के किसी भी हिस्से में सुनते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला आपके उस वक्त के काम में कामयाबी अता फरमाएगा, और जो भी आप जिस काम में हाथ लगाएंगे कभी आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। तो आइए हज़रात, अब हम इसकी ख़ास बात एक और सुनते हैं। ये सूरह मुबारका 22वें पारे में है और ये 23वें पारे में मुकम्मल हो जाती है। ये सूरह मक्की है तो इसकी बहुत सारी फ़जीलतें हैं। सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि कुरान अज़ीम है। ये कुरान अज़ीम पढ़ना, सुनना, देखना, छूना और उसका पढ़ना या सुनना सबको अल्लाह तबारक व ताला सवाब अता फरमाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। आप इसको बड़ी ही मोहब्बत के साथ दिल के दरीचे को खोल कर सुनिए। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हौसला अफजाई के लिए एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें, या अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर कमेंट्स करें। चलिए अब हम पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िर मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। वضرب लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून
وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تصفية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن صحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب
أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم.